اور آپ کے اپنی بھی سیاسی اور فوجی قیادت اشاروں کے نایوں میں کیا بلکہ واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ ہاں اس طرح کے کہتے ہیں کہ اب کی بات شرارت ہوئی تو پیچھے سے مارنا شروع کریں. کچھ نہ کچھ تو ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے پبلکلی کہہ دیا ہے کہ جی ان کے ارادے کو درست نہیں. کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پچھلی جو جنگ ہوئی تھی تو ایک تو بہت زیادہ سائنٹیفک ہو گئی تھی. اس دفعہ پاکستان کو 87 گھنٹے کی جنگ میں الجھانے کی بجائے زمینی جنگ میں طویل عرصے کے لیے الجھایا جائے، اور جب ٹرمپ اس کو رکوانے کے لیے متحرک ہو تو ہم اس کے ساتھ اکڑ کے کہیں گے کہ یار تم نے ہمارا کیا یہ محض بھڑکے ہیں کیا کہ عملی شکل بھی، میرا خیال ہے یہ عملی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کا جغرافیہ بدل کے رکھ دیں گے. یہ راجستھان پاکستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کہا. اب ایئر چیف نے دلی میں صحافیوں کو اسپیشلی بلایا. اچھا ایسا کو بے وقوف جائے ٹھہرو نصرت صاحب، تمہیں پتہ ہے کڑی آندی سی صوفیہ مرزا کی ناسی کرنل صوفیہ، انہیں آگے کیا کہ بہت ہی تیز ومانو، مطلب ہندی میں اس نے میزائلوں کو بولا کہ بہت ہی تیز پاکستانی میزائل 26 جگہوں پہ ہندوستان میں ہمیں مارا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس صوفیہ کا کلپ نکال کے سناتا. اس نے اس کو نہیں سنا. اچھا اس کو 5 مہینے بعد یاد آیا. اچھا پھر کیا کہہ رہا مے بی، آئی تھنک، پاسبلی. دیکھو وہ چاچا تو اٹھ کے 10 سیدھی گال کے انے جہاز نے بات یہ ایتھے مارے نے، ختم ہو گئی گل. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے موصوف نے F-16 کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا 4 سے 5 موسٹ تو لو نا یار. اب بات یہ ہے کہ فرض کرو باقی جو ہمارے طیارے ہیں وہ ہم نے چین سے لیے ہوئے تھے تو ہم اعتراف نہ کر رہے ہوں، چین نہ کر رہا ہوں، لیکن امریکہ کا صدر ٹرمپ اور اس کے دفاعی ادارے اور جاسوسی ادارے اتنے بے خبر اور بیوقوف ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے جو F-16 طیارے پاکستان کو دے رکھے ہیں ان میں سے بقول ان کے 3 4 5 اگر ایک بھی جہاز ہٹ ہوتا ہے تو اس کے سگنل وہاں اس F-16 کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ایویونکس بند ہو گئے. اب میں کیا اس پہ کہہ سکتا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کیا بنی کہ تینوں حسین اتفاق. میں آپ سے کہتا ہوں، خالی یہ آپ نے صرف ان کی بات کی نا، اب یہ ان سب کے جو مہاگرو ہیں وہ ہیں RSS کے سربراہ جن کا نام ہے ڈاکٹر موہن بھاگوت. انہوں نے کل مدھیہ پردیش ایک صوبہ ہے، وہاں کا ایک شہر ہے ستنا، اس سے خطاب کیا وہاں پہ ایک اجتماع سے، اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بھارت کا حصہ ہے، ہم اسے واپس. پاکستان بھارت کا حصہ ہے. کون سا؟ وہ ممبئی میں بھی ایک پاکستان ہے چھوٹا سا محلہ. وہ تو محلہ ہے، میں ذرا تھوڑا سا سنجیدہ. اس نے ہمیں دھمکایا. اس نے بھی پاکستان بھارت کا حصہ، ہم اسے واپس لیں گے. یہ کب کہا انہوں نے؟ کل مدھیہ پردیش کے قصبے ستنا میں. اچھا اب لطیفہ یہ ہے کہ یہ جو اجتماع تھا اس میں سندھیوں کی بھی ایک کثیر تعداد موجود تھی. اس میں انہوں نے خاص طور پر سندھیوں کو سراہا، یہ کہا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا کہ آپ 1947 کے بعد جو ہیں وہ نہیں گئے تھے پاکستان، اور اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے بہت سارے سندھی جو ہیں وہ ہمارے ہاں آ کے پناہ گزین ہو رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹمیٹک کیمپین. دیکھو سیاسی بیانات آتے رہتے ہیں. فرض کرو وزیر دفاع یہ سر کریک وغیرہ کی باتیں کرتا، ہم اسے نظر انداز کر سکتے تھے، تینوں چاروں کا ایک ہی دفعہ صحیح. لیکن جب دفاعی افواج کے سربراہان اس نوعیت کے بیانات دینے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سب کے مہاگرو RSS کے سربراہ اس قسم کی گفتگو کرنا شروع ہو جائے تو سیدھا سادہ اس سے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ میرا کہنا درست ثابت نہ ہو، کہ بھارت اپنی خفت مٹا رہا ہے. سر آپ کو یاد ہوگا آپ نے ہی یہاں بیٹھ کے رپورٹ کیا تھا انیل چوہان جو ان کے CDS ہیں، جنہوں نے مدراس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ جیت وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس زمین کا ٹکڑا ہو، تو آپ کو ہم اس طرح کی جیت جلدی دیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں بارہا اس پروگرام میں آپ کے ساتھ
اس بات کا اظہار کرتا رہا جس پہ ایک دو مرتبہ آپ نے میرے ساتھ تھوڑا سا پھکڑ پن بھی کیا تھا، جب میں نے کہا کہ یار مجھے میرا اندازہ ہے کہ مونسون کا سیزن ختم ہونے کے بعد، دیکھو بات یہ ہے کہ اس وقت سر ٹائم کم ہے، میرا صرف پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ میں جواب چاہیے. یہ جو بیان بازی ہے یہ صرف خفت مٹانے تک ہی رہے گی یا کچھ اور ہوگا؟ 2 منٹ ہے میرے پاس. بھائی صاحب خفت کیسے مٹائی جاتی ہے؟ بیانات کے ذریعے تو نہیں نہیں، مٹائی بیانات کے ذریعے تو نہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے، بھارت کی فوج جو ہے وہ اپنے عوام کو یہ قائل نہیں کر پائی ہے کہ پاکستان اگر وہ جنگ جیتا نہیں ان کے نقطہ نظر سے تو کم از کم ہارا بھی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے جی، وہ مان لیتے کہ جی بس برابر کا ہی جوڑ ہو گیا جی، وہ ٹرمپ صاحب بیچ میں کود پڑے. اب وہ بھی ماننے کو تیار نہیں. اب اس کا مجھے زیادہ اندازہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ بھارت کا صوبہ ہے بہار، وہاں کی آبادی ہے تقریباً 9 کروڑ. وہاں پہ بی جے پی کا بہت برا حال ہے. بی جے پی ویسے تو نتیش کمار کی الائڈ پارٹی ہے. وہاں پر اکتوبر اور نومبر میں انتخابات ہونے تھے. آج وہاں کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جو الیکشن ہے بہار میں اس کا پہلا مرحلہ 6 نومبر کو ہوگا، دوسرا 11 نومبر کو اور 14 نومبر کو اس کے اعلانات. اچھا ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے. ایک میری مہینے بعد دانش میں اکتوبر سے بہار کے الیکشن کو ٹال دیا گیا ہے. اب بہار کے الیکشن کو ٹالتے ہوئے ایک دم ان بیانات کا ایک ہذیان کی صورت میں اوپر تلے آئے چلے جانا تو اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے چھیڑ چھاڑ کے ارادے. اور آپ کے اپنی بھی سیاسی اور فوجی قیادت اشاروں کے نایوں میں کیا بلکہ واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ وہ تو ہاں they are very detailed. اس طرح اس کے بات کو کہتے ہیں کہ اب کی بات شرارت ہوئی تو پیچھے سے مارنا شروع کریں. ہاں، لیکن اب تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے پبلکلی کہہ دیا ہے کہ جی ان کے ارادے کو درست نہیں. تو اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پچھلی جو جنگ ہوئی تھی تو ایک تو وہ بہت زیادہ سائنٹیفک ہو گئی تھی. اس دفعہ پاکستان کو 87 گھنٹے کی جنگ میں الجھانے کی بجائے زمینی جنگ میں طویل عرصے کے لیے الجھایا جائے. اور جب ٹرمپ اس کو رکوانے کے لیے متحرک ہو تو ہم اس کے ساتھ اکڑ کے کہیں گے کہ یار تم نے آلریڈی ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی، اب 100% لگا دو. مطلب یہ کہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ چلیں خیر، ہم نے بھی ہم کو ٹرمپ کے آسرے پہ جنگ نہیں جیتی تھی. ہر ایک بابا ان کے نقطہ نظر سے یہ سارا ٹائم ختم ہے. ٹرمپ نے سر دیکھیں بھلے چلے جائے ٹرمپ، اور ٹرمپ نے بچا دیا نا انہیں آ کے، نہیں تو رگڑا اور پڑ جانا تھا. ایک بریک پہ جانا. اسد چودھری صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں یعنی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی ہے، ہمیں اس وقت بیٹھ کے تجزیہ کرنا ہے کہ اس قسم کا بیانات کیوں آ رہے ہیں. کیا یہ محض بھڑکے ہیں یا کہ عملی شکل بھی؟ میرا خیال ہے یہ عملی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ میں غلط ثابت ہوں. ایک بریک.